یہ انہوں نے سب ملکوں کے لیے کیا ہے. سارے ملک جو ہیں ان کو شاید ضرورت نہ ہو، تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ یہ یوز کر سکتے ہیں کچھ اور لوگوں کو اور ملکوں کو دینے کے لیے. پاکستان کو بھی یہ ملے ہیں SDRs، اور یہ پاکستان کا جو ہمارا شیئر ہے وہ 0.43 ہے %. اس لحاظ سے ہمیں ایگزیکٹ $2.77 بلین 23 تاریخ اس مہینے کی 23 تاریخ کو ہمارے اکاؤنٹ میں، اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں سوئفٹ کے تھرو. یہ سپورٹ انکنڈیشنل ہے، اس پہ کوئی کنڈیشنز نہیں ہے اور اس کی کاسٹ بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ جو چارج کریں گے وہی اسی سے وہ کاسٹ کور کر کے وہ زیرو امپیکٹ ہوگا. اور اس سے پہلی بات تو سیدھی یہ ہوگی کہ یہ ہمارے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں آئیں گے تو ہمارے ریزروز اس سے بڑھ جائیں گے. تو یہ تو ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ جیسے ہمارے ریزروز بڑھیں گے، ظاہر ہے اس پہ ہماری روپی پہ بھی ایک سیلوٹری ایفیکٹ ہونا چاہیے. ہم IMF کے بورڈ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ پورے ملکوں کے لیے سوچا، لیکن وہ ملک جن کو اس وقت ضرورت ہے کووڈ کی وجہ سے، جہاں چیلنجز ہیں، اس کے لیے یہ سوچا. تو اچھی بات یہ ہے کہ انکنڈیشنل ہے. پھر ہم یہ اب بیٹھ کے سوچیں گے کہ ہم اس کے جو روپے ہیں وہ کیسے خرچ کریں گے. ظاہر ہے ہم بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم اس کو ضائع کریں اور ایک پروڈکٹیو طریقے سے ان کو استعمال کریں، کیونکہ جو ہمارے جو اس وقت IMF پروگرام کے نیچے ہم اسٹیبلٹی لائے ہیں، سسٹینیبلٹی لا رہے ہیں، تو وہ کہیں افیکٹ نہ ہو جائے. آپ کو معلوم ہی ہے ہم نے اس بجٹ کے بیچ میں کافی ایسے اقدام کیے ہیں جس سے گروتھ جو ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور جو پہلے مہینے کے ہمارے جو ریونیو گروتھ ہوئی ہے وہ یہ بالکل بتا رہی ہے کہ اکانومی جو ہے وہ گرو کر رہی ہے. تو میں نے صرف یہ کہا کہ رادر دین ہم ایک پریس ریلیز دے دیں، میں نے کہا آپ کے ساتھ گفتگو بھی ہو جائے گی. کافی دنوں سے میں مسنگ ان ایکشن تھا، تو کافی لوگوں نے یہ سمجھا کہ چوکتری غائب ہو گیا، لیکن غائب تو نہیں ہوا، بیٹھا ہوں آپ کے سامنے. آثار نہیں ہے آپ کے سامنے. اگر آثار ہوتے تو نہ میں آپ کے سامنے ہوتا، اور میرے خیال میں تو بالکل صحت مند ہوں. ٹھیک ہے، کوئی ہوئے میں 1-2 ایپیسوڈز ہوئے ہیں. پہلے کووڈ کا تو آپ کو پتہ تھا، لیکن اس دفعہ ذرا کوئی تھوڑی سی ایک میں نے پروسیجر کروائے، ایک کوئی اسٹنٹ وغیرہ پڑا ہے، بٹ نتھنگ سیریس. تو آپ سے گفتگو نہیں ہوئی تھی، آپ سے پیار محبت بھی کافی ہے، تو میں نے کہا چلیں جی ملاقات بھی ہو جائے گی. تو یہ تو یہیں ختم ہو گیا. اب آپ اس سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں اور اس کے بعد کوئی اور بھی پوچھنا چاہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں جی، آپ وہاں سے شروع کرتے ہیں. جی بولیں. آپ نے کہا یہ خوشخبری ہے، پاکستان ایسا ملک ہے جو قرض لیتے ہوئے بہت خوش ہوتا ہے. یہ مجھے بتائیے کہ اس سے پہلے بھی جب 1.2 بلین کا جو پیکیج تھا اس پر بھی آڈیٹر جنرل نے بھی سوالات اٹھائے، تو کیا اب یہ 2.77 بلین جو ڈالرز ہیں یہ کس مد میں خرچ ہوں گے، اور کیا تفصیلات ہیں جو آپ مجھے شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ 1.22 بلین ڈالرز کے بارے میں تو میں خیر کچھ نہیں کہوں گا. اور وہ ظاہر ہے جو آڈیٹر جنرل نے اگر سوالات اٹھائے ہیں تو آڈیٹر جنرل صاحب تو ویسے بھی بہت بڑے پیرے لکھتے رہتے ہیں. وہ تو آپ کو معلوم ہے اس وقت مجھے 34,000 کوئی پیرا پڑا ہوا ہے جس کا جواب دینے ہیں لوگوں نے، لیکن اس کو میں تو اس کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا. لیکن یہ میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ یہ جب خرچ ہوں گے تو یہ ایک مشاورت سے خرچ ہوں گے،
اور جس میں میں نے کہا کہ اس کے بیچ میں کوئی ایسی ہم ڈسٹورشن کریٹ نہیں کریں گے اکانومی میں یا اپنے اس میں کہ یہ ہمارے پاس پیسے آ گئے ہیں جاؤ اس کو جا کے شاپنگ مال میں خرچ کر کے آ جاؤ. نہیں، یہ نہیں ہوگا، اور ایٹ لیسٹ میرے ہوتے ہوئے تو نہیں ہوگا. اچھا جی، آپ ادھر سے جناب مہتاب. سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ آپ کو انکنڈیشنل جو ہے پاکستان کو سپورٹ مل رہی ہے، جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے سر، کیا ہم سیریسلی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بائی اینڈ آف اگست اور سپٹمبر پروگرام جو ہے وہ ریوائو ہو جائے، یا دوسرا یہ بھی سننے میں آیا کہ کووڈ کی وجہ سے شاید ہم خود بھی چاہتے ہیں کہ یہ لنگر آن رہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ یا تو ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر بھی نہ آئیں، لیکن وہ جو ٹف کنڈیشنز ہیں ہمیں وہ بھی امپلیمنٹ نہ کرنی پڑے. ایگزیکٹ صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں، ایگزیکٹ صورتحال میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں. آئی ایم ایف نے ایک ہمیں مارچ کے بیچ میں کنڈیشنالٹیز جو ہمیں دی تھیں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے جو ہمارا پاور سیکٹر کا ایشو چل رہا ہے جس میں سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا تھا اور وہ ایک انسسٹینیبل لیول پہ جا چکا ہے، تو انہوں نے کہا اس کو ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹیرف بڑھا دیں. ٹھیک ہے جی. ہمارا پوائنٹ آف ویو اس پہ یہ تھا جب میں آیا ہوں، اور پرائم منسٹر مجھے اس پہ سپورٹ کرتے ہیں، کہ یار ٹیرف بڑھانے سے کیا ہو جائے گا، ٹیرف سے کچھ پیسے آپ کو مل جائیں گے، یا ہماری انڈسٹری جو ہے وہ انکمپیٹیٹو اور ہو جائے گی. اس کے بعد آپ غریب کو تو ہم پروٹیکٹ کر لیں گے، ٹیرف سے تو شاید پروٹیکٹ کر لیں، لیکن اس سے جو مہنگائی ہوگی، کیونکہ جب آپ انڈسٹری وغیرہ کے اوپر جب بجلی زیادہ کریں گے تو وہ تو انفلیشن تو ہوگی، تو اس سے غریب آدمی کو کیسے پروٹیکٹ کریں. تو یہ ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو چیز ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا کوئی طریقہ ایسا ہونا چاہیے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور سانپ بھی مر جائے. تو دوسرا ان کا یہ تھا کہ انہوں نے پرسنل انکم ٹیکسز جو ہیں ہمارے 113 سے 115 بلین کے ویسے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا اس پر 150 بلین اور لگا دو. تو میں کہا یار جو بندہ پیسے دے رہا ہے اس وقت ٹیکسز، اسی پہ لگانا تو ایک پروگریسو طریقہ نہیں ہے. پروگریسو طریقہ یہ ہے کہ جو اس وقت نیٹ میں نہیں ہے ان کا نیٹ بڑھایا جائے اور جو ان کو لے کے آیا جائے. تو دیٹ از اے پروگریسو وے آف ڈوئنگ اٹ. سو دونوں سائڈ پہ ہم نے ان کو کہا کہ دیکھیں آپ کا جو ڈیسٹینیشن ہم دونوں کا ایک ہی ہے، اور ہماری ڈیسٹینیشن ہے کہ سسٹینیبلٹی آف گروتھ ہم نے کریٹ کرنی ہے. سسٹینیبلٹی آف گروتھ نہیں ہو سکتی اگر آپ کے ریونیو جو ہیں وہ آپ کی گروتھ کو سپورٹ نہ کریں، اس کا مطلب امپروومنٹ نہ ہو اس میں گریجول، اور اگر آپ کا ایک جو ہے پاور سیکٹر جو ہے وہ بھی اس قسم سے انسسٹینیبل رہے جہاں کہ آپ اس کی پوری جو ہیں جو ڈیوز ہیں وہی نہ پے کر سکیں، اور سرکولر ڈیٹ جو ہے بڑھتا جائے. تو ہمارا طریقہ یہ تھا کہ ہم نے اس کو پاور سیکٹر کو ہم نے کہا کہ اس کے بیچ میں ہم جو ہماری جو ایک ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ بڑا معاہدہ کیا اور 850 ارب روپیہ ہم نے اس کو ڈیفر کیا تاکہ ہمیں کچھ سپیس مل جائے. کیونکہ ہمارا ایشو کیا ہے، ہمارا ایشو یہ ہے کہ کچھ اتنے وہ پاور لگ چکی ہے، اتنی سپلائی آ رہی ہے جو کہ اس وقت استعمال نہیں ہو رہی، کیونکہ ہماری گروتھ ریٹ ہی نہیں تھی نا، کچھ بڑی پچھلے 2-3 سال میں کم گروتھ ریٹ تھی، تو اس کی وجہ سے وہ ایکسپینشن اتنی نہیں ہوئی. بلکہ انہوں نے جتنے لگائے تھے تو اگر وہ 7-8% بھی ایک گروتھ ہوتی تو پھر بھی جو بجلی تھی وافر تھی. تو ایک تو وہ پرابلم تھا. دوسرا ہمارا ظاہر ہے کہ جو ہمارے لاسز ہیں وغیرہ جو ہے ہماری ڈسکوز کی پرفارمنسز وغیرہ، تو ہم نے ان کو یہی کہا کہ دیکھیں ہم یہ کریں گے کہ ان کی جو ڈیفرمنٹ ہے، ان کو 5 سے 7 سال کی ڈیفرمنٹ کریں گے، اس سے ہمیں جو سپیس ملے گی اس سے ہم ظاہر ہے کہ یہ اپنا جو دونوں سپلائی وہ جو آپ کی کیش فلو ہیں وہ ہم اس کو بیلنس کر لیں گے.